ایک ایسا وقت جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہو، انسان انسان کا دشمن بن چکا ہوگا، پھر اچانک سے ایک شخص سامنے آئے گا، اس کے پاس اتنی قوت ہوگی کہ وہ بارش برسا دے گا، زمین کو سبز کر دے گا، مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دکھائے۔ لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ خدا ہے، لیکن اصل میں یہ ہوگا سب سے بڑا دھوکے باز، یہ ہوگا دجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے ہونے والے تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، اگر دجال کل ہی آ جائے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس فتنے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، اور وہ ہے دجال کا فتنہ۔ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ دجال لفظ کا مطلب کیا ہے۔ عرب زبان میں دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز، سچ کو جھوٹ میں لپیٹنے والا، اصل چہرے کو چھپانے والا، اور اصل میں وہی اس کا کام ہوگا، سچ کو جھوٹ میں چھپانا اور انسانیت کو گمراہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت سے دجال آئیں گے، لیکن سب سے بڑا دجال آخر دور میں زمین پر آئے گا، اور اس وقت دنیا ظلم اور کفر سے بھر چکی ہوگی۔ لوگ نفرت، لالچ اور گناہ میں ڈوب چکے ہوں گے۔ تب یہ شخص سامنے آئے گا اور اپنے جھوٹے کرشموں سے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کی پہچان بتائی ہے، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، وہ سب کو نظر آئے گا، اور سب سے بڑی بات، وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، نعوذ باللہ، لیکن اصل میں وہ صرف ایک آدمی ہوگا، جھوٹا، مکار اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن۔ آخر دجال کا فتنہ اتنا بڑا کیوں ہوگا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑی آزمائش قرار دیا ہے؟ دجال کے پاس ایسی قوتیں اور کرشمے ہوں گے جو عام انسان کو حیران کر دیں گے۔ سوچیں، وہ کہے گا بارش برسو، اور بارش برسنے لگے گی، زمین سبز ہو جاؤ، اور مرجھائے کھیتوں میں ہریالی آ جائے گی۔ وہ ایک قبیلے کو بلائے گا، اگر وہ ایمان لائیں گے تو ان کے گھر بار کو آباد کر دے گا، ان کے گھر بار کو خوشحال کر دے گا، ان کے جانوروں کو موٹے تازے کر دے گا، ان کے کھیتوں کو لبالب کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی قبیلہ اس کی بات کو ٹھکرائے، تو اس پر ایمان نہ لائے، تو دجال ان کی زمین کو سکھا دے گا، بارش روک دے گا، ان کے جانوروں کو مار ڈالے گا، انہیں بھوک اور پیاس میں مبتلا کر دے گا، اور سب سے خوفناک بات، وہ لوگوں کو جنت اور دوزخ دکھائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، اصل میں اس کی جنت دوزخ ہوگی، اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی، مطلب اس کی باتوں پر یقین کرنے والا گمراہ ہوگا۔ اب سوچئے، جب انسان بھوک اور پیاس سے مر رہا ہو، جب روزی بند ہو، اور ایک شخص سامنے آ کر سب کچھ دے دے، تو کتنے لوگ اس کے جھوٹے کرشموں میں پھنس جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے کہ دجال سے بچنا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ دجال اپنی جھوٹی قدرت سے ایک انسان کو قتل کرے گا، اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ حقیقی خدا ہے، لیکن اصل میں یہ صرف ایک دھوکہ ہوگا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دجال انسانوں کے ایمان کو ٹارگٹ کرے گا،
اس کی اصل مقصد ہوگا لوگوں کو دل سے اللہ کا یقین نکال کر اپنے جھوٹ پر لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام کے لیے کچھ ضروری ہدایات دی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ مطلب روزانہ سورہ کہف کی تلاوت یا کم از کم جمعے کے دن پڑھنا ہماری حفاظت بن سکتی ہے۔ اور ایک اور دعا پڑھنے کا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ صرف سورہ اور دعا پڑھنے سے نہیں بلکہ اصل طاقت ایمان میں ہے۔ جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کا دل دجال کے جھوٹ میں نہیں آئے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں دجال کے انجام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال اپنے جھوٹ اور فتنے کے ساتھ دنیا میں پھیل چکا ہوگا تب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر اتاریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ دجال کا سامنا کریں گے اور پھر ایک جگہ لارڈ یعنی فلسطین کا ایک علاقہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل کریں گے، اس وقت حق کی روشنی پھر سے چاروں طرف پھیل جائے گی، ظلم اور دھوکہ ختم ہو جائے گا اور انسانیت کو سکون ملے گا۔ مگر اس کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں کیونکہ فتنے روز بروز بڑھ رہے ہیں اور شاید دجال کل ہی آ جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ہم اس چینل پر آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔